چھوٹے چھوٹے چینلز نے کر دیے بڑے بڑے کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیفیشل باتیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دوستو تو جو سارا تماشا آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر جی، کہ چھوٹا چینل شہید ہو گیا جمعے کے دن۔ اب دوستو جن کو پتہ ہے، جو شہید ہوتے ہیں، جو شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور جب وہ شہادت جیسا رتبہ پاتے ہیں، بڑے بڑے کام اس دنیا پر کر کے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کی اصل شکل دکھا کے وہ چینل گیا یہاں سے، ٹھیک ہے، ان کو دنیا کے آگے بالکل بے نقاب کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے، ہم لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم آئے ہیں، ہم آپ کو بے نقاب کریں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو خود بے نقاب کر دیں۔ اس کا مطلب یہ تو تھوڑا تھا کہ آپ اسکرین کے سامنے آ جائیں۔ اب اگر آپ مچل رہی تھیں، مر رہی تھیں اسکرین کے سامنے آنے کے لیے، تو اس گناہ کو دوسروں کے سر پر مت ڈالیں، کیونکہ پلوشا کو الزام دیا جا رہا ہے کہ جی وہ مجبور کیا ہے انہوں نے ان کو اسکرین کے سامنے آنے پر۔ تو دوستو، پلوشا کیا ان کا خدا ہے؟ پلوشا کیا خدا ہے ان کے لیے کہ یہ اللہ کے احکامات کو بھلا کر خود اسکرین پر پلوشا کے بل بوتے پہ آ گئی ہیں؟ تو ذرا سوچیں، اتنا چھوٹا سا یہ ہے ان کے ایمان کی حالت۔ اور بار بار کہا جا رہا ہے ٹھنڈ پے گئی، ٹھنڈ پے گئی۔ تو بیٹا جی، ٹھنڈ ہمیں نہیں، ٹھنڈ لگتا ہے آپ کو پے گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کب سے کرنا چاہ رہی تھیں، آپ بہانہ ڈھونڈ رہی تھیں، جیسے آپ سیاسی بیان بدلتی رہتی ہیں ڈیلی بیسس، صبح کچھ، دوپہر کچھ اور رات میں کچھ اور۔ اپنی زبان سے بتاتی ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو آپ کے اپنے ذریعے سے بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے ہر ویڈیو میں کہا جا رہا ہوتا ہے ایسی عورت تبھی اچھی لگتی ہے جو پردے میں رہے، اسکرین کے پیچھے رہے، سامنے نہ آئے۔ تو کہاں گئیں وہ ساری باتیں جو کرتی پھرتی تھی؟ اب اسکرین کے پیچھے سے سامنے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ دوسروں کے اوپر تھوپ رہی ہو کہ دوسروں نے کہا ہے کہ آپ کو اسکرین کے سامنے آنے کے لیے۔ کسی نے نہیں کہا، یہ آپ کے اندر کے شیطان آپ کو اسکرین پر لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ You wanted to do this all along، یہی تھا آپ کا مقصد، اور یہ تھا صرف کہ کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے۔ تو یہ کر رہی تھیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایلینز اور میں تو بہن، ایک ایلین ہی دوسرے ایلین کو اچھی طرح پہچان سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے ایلین کہتی ہیں تو پھر یقیناً آپ خود بھی ایلین ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو بار بار کہا جا رہا ہے، لگتا ہے اس ایلین نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، کیونکہ تب سے بھکلائی پھر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے چینلز جن کو آپ دیکھتی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہر چیز پتہ ہے آپ کو۔ ان کی ہر جو وہ بولتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، ہر چیز دیکھتی ہیں، ان کی ایک کمیونٹی پوسٹ پڑھتی ہیں جا کر، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے چینلز نے دیکھیں کیا کام کر کے دکھایا ہے جو آپ خود نہ کر پائیں۔ اور میری سرخی پاؤڈر، میرا فلٹر اتنا برا لگ رہا تھا کہ وہی کرنا تھا، وہی نقل کرنی تھی۔ اتنی امپریسڈ ہیں آپ ایلین سے، وہی سب کچھ کر کے آنا تھا، دکھانا تھا نا۔ تو بس وہ جو آپ نے کرنا تھا نا، ہمیں کوئی خواہش نہیں تھی، کسی نے آپ کے سر پہ گن نہیں رکھی تھی کہ جی اپنے آپ کو چہرے اسکرین پر لے کر آئیں جو دوسروں پر تھوپ رہی ہیں۔ اور ایک اور وہ جو آ گئی ہیں واپس، کہاں ویکیشن پر گئی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، مینٹل ویکیشن لے رہی تھیں، تھک گئی تھیں نا آپ کو دفاع کرتے کرتے، تو ان کو مینٹل بریک ڈاؤن سے پہلے ان کو تھوڑا سا بریک چاہیے تھی۔ جب انسان بڑے بڑے بولنے لگ جاتا ہے نا، اپنی ہر ویڈیو میں دوسروں کی تذلیل کرتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، تو وہی کام خود بھی اللہ تعالیٰ اس سے کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ خود ہی وہ سب کچھ کروایا آپ کے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر آپ اپنے بیچارے بے قصور میاں کو کہہ دیا جی کہ میرا میاں کہہ رہا تھا یہ فساد نا تم عورتوں کے ہیں۔ تو یعنی کہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں نا جو فساد آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ کے میاں نے بھی اقرار کر لیا اس فساد میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا میاں ہے کہ جی اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے جی یہ فساد جو تم نے خود کیا ہوا نا، اس کو تم خود ہی ہینڈل کرو، میں نہیں بیچ میں آؤں گا۔ ہم بار بار آپ کو کہتے تھے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا شکل شیشے میں دیکھو۔ یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ شیشے کا رخ پوری دنیا کی طرف کر دو۔
बहरहाल असलियत तो लोगों ने देख ली है। जो सच्चा खरा इंसान होगा ना, वो आपको पहचान लेगा कि आप असल में हैं क्या। सुबह जी रात को आती है तस्वीर रिवील, माय फेस रिवील, अगले दिन आ जाता है बयान, सियासी बयान कि जी मैंने तो ये किसी के कहने पर नहीं, खुद से किया था, ये किया था, वो किया था। पता चल गया था ना कमेंट्स में क्या औकात है आपकी। तो अब उसको भी तो हैंडल करना था ना, बड़ी टैक्टफुली हैंडल किया, क्लेवरनेस के साथ कि जी मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आए। लगता है रियली इतनी स्टूपिड है लोग कि वो आपकी वी कैंट सी थ्रू दिस। इतना कोई स्टूपिड नहीं है। बहुत ही वो जो बैठी हुई है ना आपकी अपनी जाहिल अवाम जो आपको फॉलो करती है, वही आपके इस पर्दे के सी थ्रू नहीं कर सकते। आप बाकियों को बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही हैं जो हैं, ठीक है। और मज़ीद कितना अपने आप को खोल खोल के दिखाना है और अपनी असलियत कितनी बेइज्जती करवानी है। और बड़े फ़ख्र से अपनी वीडियो में कहा जा रहा है कि हम कोई काले कलूटे नहीं हैं। तो क्या मतलब है आपका काले कलूटे? अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को, लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया है, मुख्तलिफ़ रंगत दी है लोगों को। ये क्या डिग्रेडिंग बातें करती रहती हैं? क्या दिखाना चाह रही थी? किसने कहा है कि आप काली कलूटी हैं? ठीक है, लेकिन जिसके करतूत काले कलूटे हों ना, उसकी शक्ल जितनी भी सफ़ेद वो फ़िल्टर लगा के कर ले, उसके करतूत नहीं बदलते, उसकी फ़ितरत नहीं बदलती। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन बनाया है। जो आपकी अपनी ज़हनियत है ना 2 टके की, उसमें आपको बस होता है कि जी मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, किस किस्म की इंसान हो। हर वीडियो में एक ही रोना रोती हैं सारी मिलकर। छोटे छोटे चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स। अगर ज़रा सा भी छोटे छोटे चैनल्स का लगता है बड़ा बड़ा असर हुआ है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि उस वक़्त से आप लोग तड़प रही हैं, बेचैन हैं, इधर उधर फड़क रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैनल्स ने ना आपकी असलियत लोगों के सामने अयां कर दी है। बर्दाश्त नहीं हो रहे छोटे छोटे चैनल्स। तो फिर इस बात पे यकीन रखें कि छोटा और बड़ा का ताल्लुक़ नहीं होता, इंसान की बात में कितनी ताकत होती है, कितनी सच्चाई होती है, ये मैटर करता है। और वो सच्चाई आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तड़प रही हैं, मचल रही हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा, बुखला गई हैं बेसिकली। वो जो यूट्यूब की अम्मी जान है ना, अम्मी जान ऑफ द यूट्यूब, जो कि सच्ची से मेरे पीछे जो उन्होंने खातून लगाई हैं कमल रिएक्शन, वो तो लगता है उनकी ट्विन सिस्टर हैं, जिनको ऐसा पढ़ा लिखा के स्क्रिप्ट हाथ में थमाया था, जो बेचारी कभी ऊपर देखती थी कभी नीचे देखती थी, फिर पता नहीं 10 दफ़ा रट्टे लगा के तो उन्होंने बेनिफिशियल बातें याद किया था। और साथ साथ वो ये भी बता रही थी कि आप और रिएक्शन विद माय व्लॉग का रिश्ता क्या है, माँ बेटी का रिश्ता है। तो उन्हें कोई पढ़ाना लिखाना तो अच्छे तरीके से था ना। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। दोनों से वो पैदल हैं वो खातून। और ज़रा कोई कैलिबर का बंदा लेकर आना था ना मेरे सामने, मुझे अगर अटैक ही करवाना था किसी से, तो अपने ये छोटे छोटे जो रखे हुए हैं, साफ पता चल रहा था स्क्रिप्टेड प्लांटेड खरीदी हुई 2 टके की औरत जो मेरे पीछे लगाई है। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो वो लाफिंग थेरेपी का काम किया उन्होंने, बड़ी थेरेप्यूटिक साबित हुई हैं। मैं तो उनको देख देख के ना हंसी आती है कि बस रुकती नहीं है, क्या करूं। और जब मेरा दिल किया करेगा ना कि लाफिंग थेरेपी के लिए, तो मैं उनका वो जो इंटरटेनमेंट सेशन था ना वो देख लिया करूँगी। सच्ची से लग रहा था वो मुझसे ज़्यादा आप लोगों के सच बोल रही थी बैठी हुई। तो फिर माँ बेटी हैं बेसिकली आप दोनों, ठीक है, जो वो बता रही थी बैठकर। कम से कम कोई बंदा लेकर आना था मेरे मुकाबले का, अगर मेरे बारे में बात करवानी थी, ठीक है। ये जो रखी हुई है ना इधर उधर से उठा के ले आई हैं, लाइक रियली इट वाज सो कॉमिकल। मुझे बड़ी हंसी आई है सच्ची से। अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं उनके क्या करूँ। उनको तो लगता है रट्टा लगाना पड़ता होगा बेचारी को 10 दफ़ा, फिर वो रिपेटिटिव रोबोटिक मोड में बात कर रही थी। और जो चुगलखोर मुझे कह रही थी ना, तो फिर वो ज़रा अपना आईने में अपने आप को देख लें, ठीक है। और मैं तो जैसे बार बार दोस्तों बता चुकी हूँ कि मेरा तो ये रिएक्शन चैनल ही नहीं है। मैं सिर्फ जब अपने इर्द गिर्द बुराई देखती हूँ उसके अगेंस्ट, और मैं किसी और को सुनती नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पलविशा एंड सिस्टर्स की व्लॉग्स देखती हूँ, और इसीलिए मैं उनके लिए स्टैंड लेती हूँ कि इतनी झूठ आप लोग जब बोलते हैं तब। अदरवाइज़ जो बाकी आप कारनामे अंजाम देते हैं मैं उस पर भी रिएक्शन दूँ, लेकिन सैड पार्ट इज़ कि मैं बाकी लोगों को देखती नहीं हूँ। वरना आप लोगों को तो सीधा करना ना मेरे राइट हैंड की बात है, जो आप लोग इतनी तड़प रही हैं और मचल रही हैं और जो अपने करतूत लोगों को दिखा रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं असल में मसला ये है कि मैं आप लोगों की तरह
لو لیول اسٹوپ ڈاؤن نہیں کر سکتی آپ کے لیول پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کرتے رہیں، اپنی اصلیت تو خود دکھائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوستو سچ کبھی نہیں چھپ سکتا، سچ ایونچولی سرفیس کرتا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال کے بعد سچ ہمیشہ سرفیس کرے گا، سچ سب کو دکھائی دے گا۔ بس ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی رسی دراز ہو جاتی ہے۔ تو جی وہ جو کارٹون میرے پیچھے لگایا ہے نا، تو ان کو میں تو بالکل میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے چینل کی، اور چھوٹا سا کارٹون اور وہ چھوٹا سا چینل، چھوٹے چھوٹے چینلز لگاتی ہیں۔ خود آنا تھا نا، خود تو آپ چھوٹے چھوٹے چینلز کے بارے میں بات نہیں کرتی، لیکن فنی تھنگ از ہر ویڈیو میں ہمارے بارے میں بات ہے، ہر ویڈیو میں ہمارے بارے میں ڈسکشن ہے۔ چھوٹے چینلز کی اہمیت بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر بات بھی کرنا ضروری ہے، ان کو ڈسکس بھی کرنا ہے، ان کو مینشن کرنا ضروری بن گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا یہ اپنا جو کول و فیل میں تضاد ہے نا، اس کے اوپر غور کریں۔ جس بندے کو روندا، جس بندے کے بارے میں بات کی کہ وہ ایسا فلانا، ایسا یہ، ایسا وہ، ایسا وہ، سارے کام خود کر کے دکھائے ہیں۔ میں تو صرف دس از فار می اٹس ویری انٹرٹیننگ کہ کیسے آپ لوگ خود اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں، اور کرتے جائیں گے اسی طرح، بلکہ دیکھتے ہیں ابھی کیا کیا اور آپ کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو آ کے اپنے فالورز کو کہہ رہی ہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، کی یہی بکواس، یہی باتیں نا آپ نے بہت شروع دن سے کہی ہوئی تھی کہ جس دن میں نے اپنا فیس ریویل کیا اس دن میں یوٹیوب چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا، یہ بھی آپ ہی کے منہ سے ادا ہوئے تھے الفاظ، تو جی چھوڑا پھر آپ نے۔ بہن آپ کو لگ گئی ہے لت برائیوں کی، ویوز کی، ڈالرز کی، اور جب لگ جائے نا ایسی عادتیں تو یہ ہوتی ہیں ایڈکشن، جس کے بغیر اب آپ زندہ نہیں رہ سکتی، اور آپ نے بیچ دی ہے اپنی سول، شیطان کے حوالے مکمل طور پہ کر دیا ہے اپنے آپ کو، تو وہ بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب صرف دعا مانگیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت بھی صرف اللہ تعالیٰ تب آتی ہے انسان کو جب انسان اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جہاں اس وقت آپ نے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے نا، وہاں سے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ کے لیے، ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ جب سے آپ کی اندر کی، باہر کی، گھر کی گندگی ہم نے دکھانا شروع کی ہے نا، ریالٹی ٹو دا ورلڈ، اس وقت سے تو آپ بھکلا گئی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ اس سارے چکر میں دیکھیں آپ کی عقل پہ پردے کیسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا غور کرنا اپنے آپ کے بارے میں، دوسروں کے اوپر باتیں، ریاکشنز دینے والی آج ساری دنیا سے ریاکشنز لے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیٹس اٹ، اس سے زیادہ میرے پاس آپ جیسے لوگوں کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کریں جو کرنا ہے، ڈبوئیں اپنے آپ کو، اس کے آگے آپ لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرح کبھی آپ لوگوں کے لیول پر نہیں آ سکتی، اور جو باقی بہنیں ماشاءاللہ، اور جو ماڈرن کرٹک کو لگتا ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ماڈرن کرٹک میں لے کر آئی ہوں، جی جا کے ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں، وہ پہلے ہی اس کے سب چیزوں پہ ڈسکشن کر رہی تھیں، وہ تو ہاں میری نظروں سے گزری، آف کورس میں نے کہا تھا نا کہ میں ہر چھوٹے چینل کو اٹھاؤں گی، اس کو اپلفٹ کروں گی، ہر اچھے سچے کھرے بندے کو اپلفٹ کروں گی، تو میں نے وہی کیا اور کرتی رہوں گی اسی طرح۔ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں تو پھر لگتا رہے، اثر تو آپ کے اوپر کچھ نہیں ہوا، لیکن دیکھیں آپ اپنے آپ کو بے نقاب کیسے کر رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور آگے بھی اسی طرح ہوتا جائے گا، کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے تو میری بات بہت کم ہونے لگ گئی ہے، کیونکہ میں انہی کے چکروں میں نا بولتی جاتی ہوں، لیکن اب میری طرف سے ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ کام، اور یہ کیس اللہ کی کورٹ میں جا چکا ہے، اور وہاں سے اب آپ ریزلٹس دیکھیں گے۔ یہیں پر ہیں ہم اور یہیں پر ہیں آپ، اور اب ہم خود ان کا تماشا انہی کے ہاتھوں دیکھیں گے فرینڈز۔ تو جی یہ میں بنا رہی ہوں پسندے، اور پسندے مجھے بہت پسند ہے، مطلب بہت مزے کی ڈش بنتی ہے۔ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں کیونکہ ان پسندوں کو آپ کو اچھا سا کوٹنا پیٹنا ہوتا ہے، اور جب آپ کو جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے نا، تو پھر آپ پسندے بنائیں۔ تھیراپیوٹک پسندیں ہیں یہ، ان کو کوٹیں پیٹیں اچھی طرح، ان کی جب کٹ پٹ پٹائی ہو جائے گی نا، ان کا نام اسی لیے میں نے پٹ پسندیں رکھا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ
کوٹنا ریکوائر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مزے کی ڈش آپ کے سامنے اسکرین پر میں بنا رہی ہوں۔ بے حد مزے کی ڈش بنتی ہے۔ کوئی نئی انٹرسٹنگ چیز ٹرائی کرنی ہو، نئی ریسیپی ٹرائی کرنی ہو تو پسندیں ضرور ٹرائی کریں، یو ول لو اٹ، ٹھیک ہے۔ اور ریسیپی آپ کو میں دکھائی رہی ہوں، جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ کام ہے جی ان کو کوٹنا پیٹنا۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ جو فنکار بیٹھے ہوئے ہیں نا یوٹیوب پر، ان کی بھی اسی طرح پٹ ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنی پٹ خود کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیں، میری انٹرسٹنگ بینیفیشل باتیں ویڈیوز جاری رہیں گی، آپ سب تک اچھی بینیفیشل باتیں پہنچتی رہیں گی، اور جہاں لگا مجھے کہ مجھے کسی کو ریئیکشن دینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن انسان کو نا سچ بولنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اپنے فائدے کے اکارڈنگلی اس کو اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہیے، اس کو کانٹینٹ ہونا چاہیے سچ، اور کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اور سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے ہماری تمام ایکشنز کا، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جہاں حق کے لیے آواز اٹھاؤ، سچ بات کے لیے آواز اٹھاؤ، جب بے حیائی برائی بڑھتی چلی جائے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ بات کریں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ ہم سب پہ فرض ہے اسلام کو پھیلانا، اسلام کو۔ اور اسلام بہت پیسفل ریلیجن ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے، پیس سکھاتا ہے، آپس میں سسٹرہڈ، بردرہڈ، بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اسلام کو جو لوگوں نے آج کل شکل دے دی ہوئی ہے نا اپنے مطلب کے اکارڈنگلی اس کو استعمال کرنا، وہ اسلام ہرگز نہیں ہے دوستو۔ اسلام سکھاتا ہے کہ عزت کریں، تمیز سے پیش آئیں، اپنے ادب آداب مت بھولیں، تو یہ سکھاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو نا جو ہوتے ہی فطرتاً طور پہ ان کے پاس خالی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی کبھی سکھانے کے لیے بتانے کے لیے ہارش لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کی ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں۔ لیکن جب لوگ اپنی حدیں کراس کر دیں نا تو پھر ان کو واپس دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں اور ان باؤنڈریز پہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بن رہی تھی کینوا سیلڈ، اور جی سمر میں سیلڈز مجھے بے حد پسند ہیں، بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم ہر میل کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیلڈ ضرور ہو، اور کینوا سیلڈ بہت مزے کی بنتی ہے، بہت ہیلدی ہوتی ہے، تو اس سیلڈ ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائی کریں۔ بالکل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس کینوا کو بوائل کرنا ہوگا، اور باقی اپنی پسند کی کوئی بھی بینز ویجیٹیبلز آپ اسے چاپ کر کے سیلڈ بنا لیں، اور اوپر سے اچھی سی ڈریسنگ بنائیں جس میں لیمن جوس فریش، اس میں اولیو آئل، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہو، بلیک پیپر، سالٹ، اور تھوڑا سا گارلک آپ فریش کاٹ کے اس میں ڈال دیں۔ کچھ لوگ اٹالین سیزننگ بھی ڈالنا پسند کرتے ہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو مکس کر کے اور آپ زبردست قسم کی سیلڈ انجوائے کریں گھر میں۔ اور بس یہی ہوتا ہے کہ انسان نا جب دوسروں کو اتنا گرتے ہوئے دیکھے، اتنی پستی میں دلدل میں اپنے آپ کو ڈالے، اور ساتھ اپنی خود تو وہ جا ہی رہا ہے دلدل میں، ساتھ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی نا لیتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، تو بس افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آگے بڑھنے کی کی چکر میں دوسروں کو کتنا روند رہے ہیں، دوسروں کو کتنا نیچے گرا رہے ہیں۔ تو کسی نے نہیں کہا، ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے، آگے بڑھے، لیکن اس زندگی کو اچھا بناتے بناتے آپ دوسروں کو گندہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بل بوتے پہ کام کریں نا، آپ کو اپنے اوپر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ آپ کو اپنی شکل دکھا کر لوگوں کو بتانا پڑے کہ جی میری بھی شکل اس قابل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی اور کیا بات ہے، کیونکہ شکل دکھائے بغیر بھی جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، میں تو اتنی امپریسڈ ہوں اتنی خواتین سے۔ ابھی جو نادان نادیہ، ان کا میں ذکر کرنا ضرور اچھا محسوس کروں گی، وہ بالکل پردے میں خاتون ہیں ماشاءاللہ، اور وہ پردے میں رہ کر کام کر رہی ہیں۔ تو جو یہ بات بنائی جا رہی ہے نا کہ اگر آپ نے خود اسکرین پر آنا ہے تو آپ ڈٹ کے کہنا کہ جی میں اسکرین پر آنا چاہ رہی ہوں، دوسروں کا سہارا دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا کہ جی فلانے نے کہا تھا میں ان کو سیٹسفائی کرنے آ رہی ہوں، تو فلانا آپ کو کہے گا چھت سے چھلانگ لگا دو، تو آپ لگا دیں گی۔ فرسٹ آف آل اس فلانے نے کچھ ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اندر کے شیطان آپ کو باہر لے کر آیا ہے۔ بہرحال انسان جو مرضی کہتا رہے، دلوں کے حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا شاطر ذہن میں پلاننگ ہو رہی ہے، اور کیا
چکر چلائے جا رہے ہیں، دنیا کو آپ پردے میں رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال جانتے ہیں۔ تو دوستو بس یہی تھی آج کا میسج، آج کی ویڈیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اور میں پھر یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ایسے شیطانوں سے، ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے نیگیٹیوٹی سے بچا کے رکھ، بے شک وہ آن لائن ہو، آف لائن ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھ۔ اور ہم نہ ان کی برائیاں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کی شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کی آوازیں سننا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ان کو ان کے اصل روپ دکھائے، تاکہ یہ اپنی زندگی کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں، کیونکہ ہدایت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور تب آتی ہے جب انسان چاہے۔ زبردستی ہدایت کبھی نہیں آتی، اور اوپر سے آپ لوگوں کو کہیں کہ نہیں 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 ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ دل کے حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ جو مرضی اسکرین پہ کے پیچھے بیٹھیں یا آگے بیٹھیں، یا جو مرضی کرنا ہے، لوگوں کو جو مرضی بتاتے رہیں، صبح سے اپنے تعریفوں کے پل باندھتے رہیں، اور اپنے کہتے رہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن دل کا حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور وہ آپ کی اچھائی سچائی کو جانتا ہے۔ اور جو یہ مدر ہے نا پوری دنیا کی، ان کے لیے تو خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے، وہ ساری دنیا ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے واقف ہے۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر جو آپ گناہ کما رہی ہیں نا، آپ کی سچائی سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، چھپی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔